ویلکم ٹو اسٹوری اسٹیشن۔ دوستو، پیکی بلائنڈرز برمنگھم انگلینڈ میں واقع ایک اسٹریٹ گینگ تھا جو 1880 سے 1910 کی دہائی تک کام کرتا تھا۔ یہ گروپ جو محنت کش طبقے کے برطانیہ کی سخت معاشی محرومیوں سے نکلا، زیادہ تر نچلے سے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والا نوجوان مجرموں پر مشتمل تھا۔ وہ ڈکیتی، تشدد، دھوکہ دہی، غیر قانونی کتاب سازی اور جوئے پر قابو پانے میں ملوث تھے۔ اس گروپ کے ممبر سگنیچر آؤٹ فٹس پہنتے تھے، جن میں عام طور پر تیار کردہ جیکٹس، چمڑے کے جوتے، لاپیلڈ اوور کوٹس، بٹنڈ ویسٹ کوٹس، ریشمی سکارف، بیل باٹمڈ ٹراؤزرز اور چوٹی کی فلیٹ ٹوپیاں شامل تھیں۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ پیکی بلائنڈرز متاثرین سے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے ٹوپی کے استعمال سے اخذ کرتے تھے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ یہ گینگ زیادہ تر 9 عمر اور 20 کی دہائی کے نوجوان پر مشتمل تھا۔ گینگ نے ایک پرتشدد اور غیر معمولی ساخت تیار کی۔ ایک موقع پر ایک پب میں نان الکوہلک ڈرنک کا حکم دینے کے لیے ایک شخص کو ہسپتال میں داخل کیا اور دوسری بار ایک جھگڑے کے دوران ایک پولیس آفیسر کو قتل کر دیا۔ بلائنڈرز کا غلبہ اپنے حریفوں کو مارنے سے پیدا ہوا، بشمول سلاگرز، یعنی کسی ایسے شخص کے لیے ایک مکارانہ اسلحہ جو رنگ میں بھاری ضرب لگا سکتا ہے۔ انہوں نے 1910 تک تقریباً 20 سال تک کنٹرول رکھا۔ بلی کمبر کی سربراہی میں ایک بڑے گینگ برمنگھم بوائز نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، اگرچہ وہ 1920 کی دہائی تک غائب ہو چکے تھے۔ لیکن پیکی بلائنڈرز نام برمنگھم میں کسی بھی اسٹریٹ گینگ کے لیے مترادف بول چال بن گیا۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیکی بلائنڈرز کو ان کا نام کہاں سے ملا۔ پیکی بلائنڈرز کی لوک اصطلاح یہ ہے کہ گینگ کے ممبرز ڈسپوزیبل ریزر بلیڈز کو اپنی فلیٹ ٹوپیوں کی چوٹیوں میں سلائی کرتے تھے، جیسے بعد میں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مائکیاویلین اینٹی ہیرو ٹامی شیلبی، اس کے شیل اسٹرک بھائی آرتھر اور ان کے نافذ کرنے والے کے بینڈ نے گینگ کے ممبرز کے ذریعے پہنے جانے والے ریزر بلیڈ لائن والی چوٹی کی ٹوپیوں سے پیکی بلائنڈرز کا نام اخذ کیا۔ چونکہ جلیٹ کمپنی نے 1903 میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں پہلا تبدیل کرنے والا سیفٹی ریزر سسٹم متعارف کرایا تھا اور برطانیہ میں ان کی تیاری کرنے والی پہلی فیکٹری 1908 میں کھولی گئی تھی، لہٰذا نام کے ابتدا کے اس خیال کو اپاکرفل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اصل گینگسٹر کو اس طرح کو چھپایا۔ پھر ان کی ٹوپیوں کو ایک عیش و آرام کی شے سمجھا جاتا تھا، جن کے مطابق شیلبی مرد اپنے خفیہ ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین کے ماتھے پر کاٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں خون بہتا جاتا تھا اور انہیں اندھا کر دیا جاتا تھا۔ ایک اور وضاحت گینگ کے اپنے مجرمانہ طرز عمل سے ہوتی ہے۔ وہ پیچھے سے چوری چھپے جانے کے لیے جانے جاتے تھے، پھر متاثرین کے چہرے پر ٹوپی کی چوٹی کو نیچے کھینچتے تھے تاکہ وہ بیان نہ کر سکیں کہ انہیں کس نے لوٹا ہے۔ اس دور کا برمنگھم کافی غریب تھا اور بے روزگار مردوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں سے بہت سے زندہ رہنے کے لیے نچلے درجے کے جرائم کی زندگی کا رخ کرتے تھے۔ دوستوں، معاشی محرومیوں نے مجرمانہ سرگرمیوں کو جنم دیا تھا، لیکن ان نوجوان مجرموں نے تیزی سے انتہائی پرتشدد طریقوں کا استعمال کیا۔ غریب نوجوان اکثر شہر کی کچی آبادی والے علاقوں کی سڑکوں پر چلنے والے مردوں کی جیبیں لوٹتے اور انہیں اٹھاتے تھے۔ ان کوششوں کو حملوں، مار پیٹ، چاقو گھونپنے اور دستی گلا گھونٹنے کے ذریعے انجام دیا گیا تھا۔ 1845 کے عظیم قحط نے برمنگھم کی آئرش آبادی کو 1851 تک تقریباً دگنا دیکھا، اور یہ گینگ آئرش مخالف اور کیتھولک مخالف جذبات کے جواب میں پیدا ہوئے، جس نے انہیں دوسرے درجے کے شہریوں کو شہر کے اندرونی علاقوں میں بھیج دیا، جہاں پانی اور نکاسی آب کے حفظان صحت کی بہت کمی تھی۔ مسلسل نفرت انگیز تقریر نے معاملات کو مزید خراب کر دیا، کیونکہ ولیم مرفی جیسے پروٹسٹنٹ مبلغین نے اپنے ریوڑ کو بتایا کہ آئرش ایسے انسان ہیں جن کے مذہبی رہنما جیب کترے اور جھوٹے تھے۔ جون 1867 میں آئرش گھروں کو تباہ کرنے کے لیے 1,00,000 افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور حملہ آوروں کا ساتھ دیا۔ آئرش نے اس کے نتیجے میں اپنا دفاع کرنے کے لیے سلاگنگ گینگز تشکیل دیے اور اکثر پولیس کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی، جس نے ان کے جوئے کی کارروائیوں پہ چھاپا مارا۔
تاہم 1880 کی دہائی تک ان سلاگنگ گینگز کو نوجوان نسلوں نے پکی بلائنڈرز کی شکل میں شامل کیا تھا، ایک ایسے وقت میں جب برمنگھم کی سڑکیں جوؤں کے اڈے سے بھری ہوئی تھیں اور نوجوان کسی نہ کسی طرح کے کھیل کھیلتے رہے تھے۔ جب پولیس نے اعلیٰ طبقات کے دباؤ کی وجہ سے ان سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تو نوجوانوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ یہ گروہ اکثر پولیس سے لڑتے تھے اور سڑکوں پر چلنے والے عوام کے ارکان پر حملہ کرتے تھے۔ 1890 کی دہائی کے دوران نوجوان کے گلی کوچوں میں 12 سے 30 سال کی عمر کے مردوں اور لڑکوں پر مشتمل تھا۔ 1890 کی دہائی کے آخر میں ان افراد کی تنظیم کو ایک نرم درجہ بندی میں دیکھا گیا۔ دوستوں، ان نوجوانوں کی سب سے زیادہ پرتشدد گلیوں کے گروہوں نے خود کو ایک واحد گروپ کے طور پر منظم کیا جسے پکی بلائنڈرز کہا جاتا ہے۔ ویسٹ مڈ لینڈز پولیس میوزیم کے ڈیوڈ کراس کا کہنا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے جو کمزور نظر آتا تھا یا جو مضبوط یا فٹ نظر نہیں آتا تھا۔ جو کچھ بھی لیا جا سکتا تھا وہ اس سے لے لیتے تھے۔ 1890 میں کچھ گینگسٹرز نے ایک شخص پر حملہ کرنے کے بعد انہوں نے مختلف قومی اخبارات کو ایک خط بھیجا جس پر خود کو اس مخصوص گروہ کا ممبر قرار دیا گیا تھا۔ ان کی پہلی سرگرمیاں بنیادی طور پر سازگار زمین پر قبضہ کرنے کے ارد گرد گھومتی تھی، خاص طور پر اسمال ہیلتھ اور چیپ سائڈ برمنگھم کی کمیونٹیز۔ ان کی توسیع کو ان کے پہلے گینگ حریف چیپ سائڈ سلاگرز نے نوٹ کیا، جنہوں نے زمین پر قابو پانے کی کوشش میں ان کے خلاف جنگ کی۔ سلاگرز کی ابتدا 1870 کی دہائی میں ہوئی تھی اور وہ برمنگھم کی انتہائی غریب کچی آبادیوں، بورڈسلی اور اسمال ہیلتھ کے علاقوں میں سڑکوں پر ہونے والی لڑائیوں کے لیے مشہور تھے۔ جلد ہی برمنگھم میں نوجوان اسٹریٹ کرمنلز کے لیے پکی بلائنڈرز کی اصطلاح ایک عام اصطلاح بن گئی۔ 1899 میں چارلز ہوٹن رافٹر نامی آئرش پولیس چیف کو برمنگھم میں مقامی قانون نافذ کرنے کا معاہدہ دیا گیا، تاہم پولیس کی بدعنوانی اور رشوت نے ایک وقت کے لیے اس کے نفاذ کی تاثیر کو کم کر دیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں کنٹرول شدہ علاقہ قائم کرنے کے بعد پکی بلائنڈرز نے اپنی مجرمانہ کاروبار کو بڑھانا شروع کیا۔ ان کی سرگرمیوں میں پروٹیکٹ ریکٹس، دھوکہ دہی، زمینوں پر قبضے، اسمگلنگ، ہائی جیکنگ اور ڈکیتی شامل تھی۔ بلائنڈرز زیادہ منظم جرائم کے مقابلے میں سڑکوں پر لڑائی، ڈکیتی اور غنڈہ گردی پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ یہ گروپ نہ صرف حریف گروپوں کے خلاف بلکہ معصوم شہریوں اور کانسٹیبلز کے خلاف بھی اپنے تشدد کے لیے جانا جاتا تھا۔ برمنگھم میں حریف گروہوں کے مابین گینگ وار اکثر شروع رہتی تھی، جس کی وجہ سے جھگڑے اور فائرنگ کا تبادلہ ہوتا تھا۔ آفیسر جارج اسنائپ برمنگھم کے شہر کے مرکز میں گشت کر رہے تھے جب ان کا اور ان کے ایک ساتھی کا سامنا گینگ کے 6 سے 7 ممبرز کے ساتھ ہوا جو سارا دن شراب پی رہے تھے اور ساری شام لڑ رہے تھے۔ اسنائپ نے 23 سالہ ولیم کولیرین کو نازیبا زبان استعمال کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا، لیکن حراست میں لیے گئے شخص کے دوست فوری طور پر اس کی مدد کے لیے آ گئے۔ اس کے بعد ہونے والی جھڑپ کے دوران ایک نوجوان نے اسنائپ کے سر پہ اتنی طاقت سے اینٹ ماری کہ اس کی کھوپڑی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی۔ کانسٹیبل کی اگلی صبح سویرے موت ہو گئی۔ آئیے دوستو، اب ہم آپ کو اس کے بدنام زمانہ ارکان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پکی بلائنڈرز کا سب سے طاقتور رکن کیون مونی کے نام سے جانا جانے والا ایک اہم شخص تھا۔ اس کا اصل نام تھامس گلبرٹ تھا، لیکن اس نے باقاعدگی سے اپنا آخری نام تبدیل کیا۔ گینگ کے دیگر نمایاں ارکان میں ڈیوڈ ٹیلر، ارنسٹ ہینز، ہیری فاولز اور اسٹیفن میکنیکل شامل تھے۔ ہیری فاولز، جسے بیبی فیسڈ ہیری بھی کہا جاتا تھا، اکتوبر 1904 میں سائیکل چوری کرنے کے الزام میں 19 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ میکنیکل اور ہینز کو بھی ایک ہی وقت میں بلا ترتیب سائیکل چوری کرنے اور گھر پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ہر ایک کو ان کی جرائم کے لیے 1 ماہ تک حراست میں رکھا گیا تھا۔ ویسٹ مڈ لینڈز پولیس کے ریکارڈ کے مطابق گرفتار کیے جانے والے تینوں افراد کو بدزبان نوجوان قرار دیا گیا تھا جو نشے میں دھت گروہوں میں سڑکوں پر گھومتے تھے، راہگیروں کی بے عزتی کرتے تھے اور ان کی تضحیک کرتے تھے۔ ٹیلر کو 13 سال کی عمر میں بھاری ہتھیار لے جانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دوستو، گینگ کے بہت سے ارکان بعد میں پہلے جنگ عظیم میں لڑے۔
ہینری لائٹ فوڈ پیکی بلائنڈرز کے طور پر نامزد ہونے والے پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں 3 بار برطانوی فوج میں شمولیت اختیار کی اور 1916 میں سام کی لڑائی میں حصہ لیا۔ اس نے مارٹن بمباری میں زندہ دفن ہونے میں 12 گھنٹے گزارے اور شدید چوٹوں کے ساتھ جنگ سے باہر نکلا۔ جنگ کے بعد ہسٹورین کورین نے انکشاف کیا کہ شدید زخمی فالر نے ایک خاتون نرس کے لباس میں ملبوس اپنے پوسٹ کارڈز بیچ کر روزی کمائی۔ بدنام زمانہ بلی کمبر بھی ایک سابق پیکی بلائنڈر تھا۔ بندوقوں کے علاوہ پیکی بلائنڈرز نے ہنگامہ خیز ہتھیاروں کی ایک درجہ بندی کا استعمال کیا، جیسے بیلٹ بکلز، دھات کے ٹیپ والے جوتے، فائر آئرن، کینز اور چاقو۔ جارج ایسٹ فورڈ کے معاملے میں اسے بیلٹ بکل سے مارا گیا تھا۔ پرسی لینگریج نے جون 1990 میں پولیس کانسٹیبل بارکر کو چاقو مارنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ آئرش اسلحے جیسے ویبلی ریوالور کا استعمال بھی کیا گیا تھا، جیسا کہ ستمبر 1905 میں پیکی بلائنڈر ولیم لیسی کے ذریعے سمر ہل گینگ کے ایک رکن کو گولی مار کر ہلاک کرنے میں۔ گینگ کے ارکان اکثر موزوں لباس پہنتے تھے جو اس وقت کی گروہوں کے لیے کافی غیر معمولی تھا۔ تقریباً تمام ممبرز نے فلیٹ کیپ اور اوور کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ان دولت مند ممبرز نے ریشم کے سکارف اور سٹارچ کالر پہنے ہوئے تھے۔ ان کا مخصوص لباس شہر کے باشندوں، پولیس، حریف گینگ کے ممبرز کے ذریعے آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ گینگ کے ممبرز کی بیویاں شاہانہ لباس پہننے کے لیے مشہور تھیں۔ دوستو، تقریباً ایک دہائی کے سیاسی کنٹرول کے بعد ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے ایک بڑے گینگ برمنگھم بوائز کی توجہ مبذول کروائی۔ ریس کورسز اور پیکی بلائنڈرز کی توسیع کے نتیجے میں برمنگھم بوائز گینگ کی طرف سے پرتشدد رد عمل سامنے آیا۔ اس کے بعد ممبرز کے اہل خانہ وسطی برمنگھم اور اس کی گلیوں سے دور چلے گئے، بجائے اس کے کہ وہ دیہی علاقوں میں رہنے کا انتخاب کریں جو کہ تشدد کے اصل ذریعے سے کافی دور ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیکی بلائنڈرز کو ایک اور گروہ نے ہتھیا لیا جس کی مضبوط وابستگی تھی، جو مڈ لینڈز میں اپنی سیاسی اور ثقافتی کنٹرول کی تصدیق کرتی تھی۔ بلی کیمبر کی قیادت میں برمنگھم بوائز ان کی جگہ لے لیں گے اور مجرمانہ منظر پر اس وقت تک غلبہ حاصل کریں گے جب تک وہ بھی ایک اور دشمنی سبینی گینگ جس نے 1930 کی دہائی میں کنٹرول حاصل کر لیا تھا کے ہاتھوں شکست نہ ہو جائے۔ دیگر عناصر جیسے تعلیم، نظم و ضبط اور سخت پالیسنگ اور سزا نے بھی بلائنڈرز کے اثر و رسوخ میں کمی میں حصہ لیا اور 1920 کی دہائی تک وہ غائب ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے پیکی بلائنڈرز کے نام سے جانا جانے والا مخصوص گینگ کم ہوتا گیا، ان کا نام تشدد، سڑک کے نوجوانوں کو بیان کرنے کے لیے عام اصطلاح کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ اس گینگ کے برمنگھم اور اس کے آس پاس واقع مکانات تھے، جس میں لانگ برج سے لے کر ساٹن کولڈ فیلڈ تک شامل تھے۔ دوستو، پیکی بلائنڈرز کی بدنامی اور ان کا نام تشدد اور غنڈہ گردی کے ساتھ متاثر ہوا، جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ انہیں فراموش نہیں کیا جائے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو پیکی بلائنڈرز کی یہ کہانی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔